حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سخاوت کے بارے میں، ان کے طور طریقوں کے بارے میں اور لوگوں سے محبت کے بارے میں، اسپیشلی ان کا جو انصاف تھا اس کے بارے میں بہت کچھ تاریخ نے لکھا ہے. آپ کے لفظوں میں چاہوں کہ بیان کر سکیں. بہت بہترین سوال ہے، مگر اس کا جواب دینا ایسا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے. مولا کائنات کی شخصیت، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ ضرورت ہے آج کے لوگوں کو کہ اسٹڈی کریں کہ پرسنالٹی آف علی ابن ابی طالب، ہو از علی ابن ابی طالب، کہ جو جس کی جنت جس کی ملکیت ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو نفس پیمبر ہے، جو اللہ کا ولی ہے، رسول کا جانشین ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ مولا کائنات محنت مزدوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جی، مولا کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے نا تو مزدوری بھی کر رہے ہیں، شجاعت بھی ہیں، جنگیں بھی لڑ رہے ہیں، اور علم ایسا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ اگر رسول علم کا شہر ہیں تو علی اس کا در ہیں. اور کیا کہنے ہیں اس عالم کے، علی ابن ابی طالب کے. کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ سے جو بھی سوال کیا جائے آپ اس کا فی الفور جواب دیتے، آپ سوچتے نہیں ہیں. کوئی بھی سوال کرو تو ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں گے. مولا نے کتنے خوبصورت انداز میں جواب دیا. کہا یہ بتاؤ تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا مولا 5. کہا تو نے سوچا نہیں؟ کہا مولا اس پہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ 5 انگلیاں میرے آنکھوں کے سامنے ہر وقت رہتی ہیں. مولا نے کہا اسی طرح پوری کائنات میری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے. واہ سبحان کیا اللہ. علم ہے مولا کائنات کا. مگر ضرورت ہے مجھے اور آپ کو ان کی سیرت کو سمجھنے کی. اور واقعی کہ یہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے، دھرتی چینل کے ذریعے، کہ مولا کائنات پنجہ تن پاک کی سیرت کو نصاب کا حصہ بنایا جائے. ہم اور آپ جو آج گمراہ ہو رہے ہیں نا، ہمارے بچے، ہمارے جوان جنریشن، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان پرسنالٹیز کی سیرت سے دور ہیں. ایسا ہی میں یہاں پہ یہ کوٹ کرنا چاہوں گی، مولا کی سخاوت، مولا کی عدالت. عدالت کیا چیز ہوتی ہے؟ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عدالت یہ نہیں کہ جو میرے فالوورز ہیں، جو میرے ریلیٹیوز ہیں، کہ جب وہ آئیں تو میرے لیے عدالت کرنا، ان کے حق میں ان کو ایک ریلیف دینا، ایک ریلیکسیشن دینا. مولا کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ عدالت یہ ہے کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ وہ عدالت کے اس منصب پر فائز ہیں کہ جو قانون اللہ کے میں کرتے ہوئے ہمارے لیے انصاف کرتے ہیں. ایک مولا کا چاہنے والا تھا، اس نے کہا کہ یہ مجرم ہے، اور کچھ لوگ پکڑ کے لے کر آئے کہ اس نے چوری کی ہے. مولا کا چاہنے والا ہے. مولا نے کہا کہ اس کے ہاتھ، ظاہر چوری کی جو سزا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ہاتھ کاٹ دیا، اور اس نے یہی کہا کہ یا علی شکریہ. ہاتھ کٹ گیا اور مولا کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا اور جانے لگا. لوگوں نے اس کو کہا تم تو مولا کو چاہتے ہو، اور یہ کیسا انصاف ہے کہ انہوں نے تمہارے ہاتھ کو قطع کر دیا. کہا یہی تو فخر کی بات ہے، میں اس امام کا ماننے والا ہوں کہ جو عادل ہے. کتنا بڑا انصاف ہے. بس یہ کہ لوگوں نے آ کے امام کو بتایا کہ وہ آپ کا چاہنے والا اور آپ کے ابھی بھی قصیدے پڑھ رہا ہے. یہ ہے عدالت. ایک مرتبہ 2 شخص آئے اور دونوں کہتے کہ میں آقا ہوں، میں آقا ہوں. حکمت مولا کائنات، ہماری جانیں قربان. مسجد نبوی، دربار نبوی سجا ہوا ہے، تمام لوگ موجود ہیں. دونوں کہہ رہے ہیں کہ مولا، یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے، کس طرح سے فیصلہ ہوگا؟ مولا نے جتنے لوگ بیٹھے تھے گفتگو کرنی شروع کی، ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی. گفتگو کرتے رہے، بتاؤ بصرہ میں کیا حال ہے، کوفہ میں کیا حال ہے، یہ ہے. جب مصروف ہو گئی، ایک مرتبہ اپنے غلام کا آواز دی. کہا قمبر، مسجد میں ذرا 2 ہول بناؤ. ان 2 ہول میں ان دونوں سے کہو اپنی گردنیں باہر نکال دیں. اب ان دونوں نے ان ہول میں سے گردن باہر نکال دی. مولا گفتگو کرتے رہے، مصروف ہو گئے. پھر کہا قمر، غلام کی گردن کو جدا کر دو. یہ کہنا تھا، غلام نے اپنی گردن کو واپس باہر نکال لیا. کہا یہ غلام ہے، یہ آقا ہے. کیا حکمت ہے. یہاں بھی جنریشن کے لیے، خود اپنے لیے مولا کا وصیت نامہ، مولا کا کلام نہج البلاغہ. قسم خدا کی اگر میں اور آپ اس کو اسٹڈی کریں نا تو ہماری زندگی بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے. ایک نن مسلم جو کہ مسلمان نہیں ہے، جارج، جب اس نے اسٹڈی کیا نا، اس نے جب وہ کلام پڑھا، کہا کہ میں نہیں جانتا ہو از علی. مگر یہ کلام پڑھنے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یا تو اس نے کائنات بنائی ہے، یا یہ وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے کائنات بنی ہے. چونکہ وہ دور حاضر کا نہیں بلکہ آنے والے دور کا بھی اس میں ذکر کیا ہے. یہ کلام وہ ہے جس کا آخری پارٹ ہے قصار کلمات، جس میں ایک ایک جملہ ہے. اور قسم خدا کی ایک ایک جملے میں فلسفہ چھپا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا، کہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. اس کو ذرا غور و فکر کرو
انسان ہم اس وقت تک پہچان ہی نہیں سکتے کہ یہ کس شخصیت کا مالک ہے، بے شک، مگر جب بے انسان شک۔ گفتگو کرتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس شخصیت کا مالک ہے. آیا یہ کوئلے کی کان ہے یا سونے کی کان ہے؟ ایک جملے میں مولا نے وضاحت فرما دی. اسی نہج البلاغہ میں مولا کی وصیت نامہ ہے جس میں مولا نے جو وصیت بیان کی ہے، میں چاہتی ہوں وہ نصاب میں شامل ہو جائے نا، میں اور آپ اگر اس پر عمل کریں. علی کی شخصیت کیا ہے؟ اگر عبادت دیکھیں تو جیسا کہ آپ نے بیان کیا حالت رکوع میں جب تیر لگا تھا، کہا جب علی نماز کے لیے قیام کریں، اب مصلی پر آ جائیں، اس وقت تیر کو نکالا جائے. میں اور آپ علی کی سخاوت ایسی ہے کہ جب جنگ خیبر ہوئی اور مال غنیمت ملا، کہتے ہیں اس دن مدینے میں عید کا سما تھا، ہر گھر میں انواع و اقسام کے کھانے پک رہے تھے اور بیوی انتظار کر رہی تھی، حسنین کریمین انتظار کر رہے تھے. جب مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے سر کو جھکائے ہوئے، ایک مرتبہ بیوی نے کہا اے ابو الحسن، میں نے سنا ہے کہ آج مدینے کے ہر گھر میں آگ روشن ہے، کیا آپ کو کچھ نہیں ملا؟ کہا بنت پیغمبر مجھے بہت کچھ ملا، جو کہ فاتح خیبر ہیں، اس جنگ کے ہیرو ہیں. مگر جب میں مدینے میں داخل ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا بیوہ، یتیم اور مساکین موجود تھے جن کے سرپرست کوئی نہیں تھا. میں نے وہ جو کچھ مالی غنیمت مجھے ملا میں نے تقسیم کر دیا. سب بانٹ دیا. میں اور آپ اگر ایسا کریں، ہمارے ہسبینڈ اگر آئیں اور ہم پوچھیں بھائی کیا لائے، ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم لڑائی جھگڑے کو اتر آئیں، ہم تکرار کریں گے. ہماری جان قربان شہزادی کونین کی ذات پر بی بی کے لبوں سے نکلا مرحبا یا علی مرحبا، آپ نے بہترین عمل انجام دیا، میں بہت خوش ہوئی. بس وصیت نامے کو کوٹ کروں گی کہ مولا نے جو وصیت کی نا، پہلا خدا کا خوف رکھو. اگر خدا کا خوف ہم اور آپ کر لیں تو ہمارے نامہ اعمال سیدھے ہو جائیں. پھر کہا کہ دیکھو قرآن سے اپنے رابطے کو مضبوط کرو، ایسا نہ ہو غیر سبقت لے جائیں. آج ہم اور آپ جسٹ ریڈنگ کرتے ہیں قرآن کو سمجھ کر عمل کریں نا. آج واقعی ہم دیکھ رہے ہیں صحیح قرآن غیر شریف کو استفادہ پڑھنا حاصل یہی ہے زہرا صاحبہ، صحیح قرآن شریف کو پڑھنا یہی ہے کہ آپ میننگ سے پڑھیں، ورنہ تو آپ پھر روانگی میں وہی رٹافیکیشن ہی کر رہے ہیں، آپ پھر پڑھ نہیں رہے. حکم تو اس کو پڑھنے کا ہے، سمجھنے کا ہے اور اس پر عمل کریں. پڑوسیوں کے حقوق، مولا نے کہا کہ دیکھو پڑوسیوں کے حقوق اتنے ہیں کہ رسول خدا بار بار تاکید کیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ بلکہ ہمیں گمان ہوتا تھا کہ کہیں پڑوسی وراثت میں بھی حصے دار قرار نہ پا جائیں، اتنا ان کا. آج ہم اور آپ ہمیں معلوم ہی نہیں ہمارے پڑوس میں اس پر کیا گزر رہی ہے. بالکل بھی نہیں. مولا نے یہ وصیت نامہ اس طرح تیار کیا ہے، ہم اور آپ بلکہ ہمارے حکمران ان چیزوں پر اگر عمل کر لینا تو یہ جنت کا گہوارہ بن جائے یہ ملک. سبحان اللہ. ایک اور آخری بات کوٹ کروں گی میں. مولا نے کہا کہ مظلومین کے حامی رہو، ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ. فلسطین، غزہ، بالخصوص ہمارے ملک کا حصہ پارہ چنار، کہاں ظلم و بربریت کا راج ہے، آواز نہیں اٹھاتے لوگ. مولا کہہ رہے ہیں مظلومین کے حامی بن کے رہو اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھاؤ. جب تک ہم چپ رہیں گے یہ کیا ہوگا؟ ظلم و بربریت کا راج جاری رہے گا. مولا کہہ رہے ہیں مظلوموں کے حامی بنو، ان کے لیے آواز اٹھاؤ. کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم آواز تو اٹھاؤ. وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی بڑی آسان ہے اگر آپ اسلام کے بتائے گئے راستوں پہ چلیں تو زندگی بڑی آسان ہے.